آج کے شو میں مصطفیٰ عامر قتل کیس اہم پیش رفت، ارمغان پر سنگین الزامات، اصل حقائق بے نقاب۔ ارمغان قریشی کا خط، صہیونی سازش کا الزام۔ السلام علیکم۔ پس پردہ حقائق، سنسنی خیز انکشافات، پروگرام بے نقاب میں ہوں آپ کے ساتھ سفان خان۔ حسین، جو مصطفیٰ عامر قتل کیس ہے اس کی اپڈیٹس اس وقت کیا ہیں لیٹسٹ، کیونکہ جو انصاف کے تقاضے ہیں اس حوالے سے، جو مصطفیٰ عامر کی، مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ ہیں، ان کے کیا کنسرنز ہیں، یہ کیس کس طرح آگے بڑھ رہا ہے، کس پیس میں آگے بڑھ رہا ہے، اور خاص طور پہ انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے یا نہیں ہو رہے۔ اور سب سے اہم سوال شاید یہ ہے، کیونکہ جو ارمغان قریشی ہے اس پر ایک نہیں 13 کیسز بن چکے ہیں۔ جو بات اب تک سامنے آئی وہ یہ کہ یہ انتہائی شاطر طریقے سے تمام لا انفورسمنٹ اور جو پروزیکیوشن ہے اس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فیکٹس کو مینوپولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اس نے بار بار جو خطوط لکھے ہیں ان خطوط کی روشنی میں اگر دیکھیں تو اس نے کوشش یہ کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کر سکے کہ وہ مینٹلی اس وقت ill ہے، یا اس پہ ذہنی صلاحیت پہ کوئی سوالات اٹھائے جا سکیں۔ یعنی ایک طرح سے بڑے چالاکی سے تمام ثبوت اور شواہد اکٹھے ہونے کے باوجود ملزم ارمغان کی بھرپور کوشش ہے کہ وہ ان کیسز سے نکل سکے۔ اچھا، یہ کیسز کیونکہ ایک تو جو مین کیس جو مرڈر کا ہے، اس کے علاوہ جو کیسز اس میں خاص طور پہ ایف آئی اے کی منی لانڈرنگ کے تحقیقات جس میں بڑے ٹھوس شواہد ایف آئی اے حاصل کر چکی ہے، اپریل کے اندر ایف آئی اے کی طرف سے یہ ایویڈنسز کورٹ میں سبمٹ ہوئے تھے، اور ان میں بھی ثابت ہوا تھا کہ کس طرح تقریباً 17 ارب روپے کے قریب جو اماؤنٹ تھی جو 30 سے 40 اکاؤنٹس میں ارمغان کے آئی یا ریفلیکٹ ہوئی ان اکاؤنٹس کے اوپر جو ٹرانزیکشنز تھیں، اور اس کے علاوہ جو اس کے ایسٹس تھے ان کی ڈیٹیلز بھی سامنے آئیں۔ لیکن جو اس نے خط لکھے، یعنی مثال کے طور پہ ایک خط جو کہ 30 جولائی کو لکھا، اس میں اس نے کہا کہ جو اس نے ذکر کیا ونس اگین، یعنی ذکر یہ کیا کہ اس کے خلاف ایک جوئش لابی ایکٹیو ہے اور وہ جوئش لابی اس کو مارنا چاہ رہی ہے۔ اس نے جو ایگزیکٹ الفاظ اس خطوط میں لکھے ہیں کہ ونس اگین آئی ڈو ناٹ ہیو اینی اٹارنی لائر اینڈ آئی ڈو ناٹ نیڈ اینی ون اینڈ اتھورائز ٹو اینی ون ٹو ہینڈل اینی کیس آف مائن، تھینک یو اینڈ مے with the help of Allah hoping for the best۔ اور وہ لکھتا ہے I am notifying to the honorable court that I do not have any attorney, my life is under threat and they are trying to kill me, rob me of my hard earned assets for which I have made my mother the rightful handler of all my belongings۔ یہ اس نے 30 جولائی کو خط لکھا تھا، جس کے بعد اس کی مدر نے بھی ایک اپلیکیشن موو کی تھی کورٹ میں میڈیکل گراؤنڈز پہ۔ پھر آنریبل ججمنٹ آیا تھا اور اس ججمنٹ میں آنریبل جج نے لکھا تھا کہ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ آف ایس ایس پی سینٹرل، the said UTP is availing privileges, receiving visits, watching television, free walking time, reading newspapers, or hence it cannot be established that he is suffering from any mental illness, اور in these circumstances جو ان کی اپلیکیشن تھی it has been dismissed۔ یہ جو آنریبل جج نے 16/8/2025 کو یہ ججمنٹ دی تھی، جس کے بعد میڈیکل گراؤنڈز کی جو کوشش تھی وہ ان کی پوری نہیں ہو سکی تھی۔ ایک ریسنٹ خط سامنے آیا، ذکر اس نے اپنے پورے 13 کیسز کا ان میں کیا، جس میں اے وی سی 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 آئی اے کراچی کے تقریباً 4 کیسز ہیں، پھر بورڈ بیسن تھانے میں ایک کیس، درخشاں تھانے میں 2 کیسز ہیں، کسٹم کے 2 کیسز ہیں، پھر بھادرآباد تھانے میں کیس ہے، پھر ایف آئی اے AML یعنی جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کے تحت ایک کیس ہے، پھر FIA CCRC کا ایک کیس ہے، پھر گزری کراچی کا کیس ہے۔ سارے کیسز کا ذکر کیا ہے اس میں۔ پھر اس نے جو پوری کہانی لکھی ہے، اور یہ اس میں ایک انٹرسٹنگ، یعنی اپنے آپ کو پاگل، یہ جو خط اگر آپ پڑھیں اس کا 3-4 صفحات پہ، اس میں بھرپور طریقے سے یہ کوشش کی گئی ہے کہ وہ کس طرح یہ ثابت کر سکے، کیونکہ اس میں کوئی ربط نظر نہیں آئے گا ان کے پیراگرافس میں، ان لائنز میں، اور جو باتیں کی گئی ہیں وہ کوئی بھی پڑھ کے کہے گا کہ یہ کوئی ذہنی حالت میں اگر درست شخص ہے وہ یہ نہیں لکھ سکتا۔ یعنی جان بوجھ کے کوشش ہی کی گئی ہے کہ ایک ایسا تاثر دیا جا سکے کہ یہ شخص جو خط لکھ رہا ہے وہ اپنا ذہنی توازن کھو چکا ہے۔ اس خط میں لکھا گیا، یعنی اس نے اپنے والد کو بھی کہا ہے کہ وہ CIA ایجنٹ ہے۔ اٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو مینشن دیٹ آصف جمیل قریشی، دانش قریشی، پھر اپنے والد کا بھی نام لکھا ہے اس نے کہ یہ مینشن دیٹ آصف جمیل قریشی، عامر قریشی، ہز ایلڈر بردر دانش قریشی آر ریلیٹڈ، وجیہ عامر جو مصطفیٰ عامر کی والدہ ہیں، اینڈ مینی ادر انون پیپل آر ممبرز آف ورکنگ فار دا موساد اینڈ CIA نیٹورک، آل آف دا above and many others are actively involved in spying and gathering information which they collect for Mossad, CIA. They are also involved in many schemes which is destroying and causing harm to the people, institutions of the country, and this is a national security problem۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے خاندانی، اس کے نانا اور ماموں کا حوالہ دیکھے کہ ان کو موساد اور CIA نے ٹارگٹ کیا تھا،
ماموں پیرالائز ہو گئے تھے اور میرا نام ان کے نام پہ, یعنی پوری کہانی بنا کے جس سے لگ رہا ہے کہ ایک آدمی اپنے ذہنی توازن میں نہیں ہے اور ایک فرضی یا ہیلوسینیشن میں وہ سب کچھ کر رہا ہے, امیجنری جو ورلڈ جسے کہا جائے, اور اس پر اس نے کہانی بنائی ہے کہ سیٹنک ہیں یہ, اور یہ سب جو اسپت ہے یہ جوئش لابی ہے, اور یہ لابی جو ہے میرے خلاف کام کر رہی ہے, مجھے مارنے کی کوشش کر رہی ہے, میری ہارڈ ارنڈ منی, اور اس میں اپنے والد کے خلاف بھی اس نے ایف آئی آر درج کرنے کی بات کی ہے, اور وجیہ عامر پہ بھی کی ہے, آصف قریشی اور دیگر پہ بھی کی ہے. ہم اس پہ موقف جانیں گے کہ کیا وکلا کا موقف ہے, اور یہ جو مینوپولیٹو ٹیکٹکس ہیں کیا یہ کامیاب ہوں گی یا نہیں ہوں گی. انٹرسٹنگلی اس میں اس نے آگے چل کر پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے لیڈرز کا بھی حوالہ دیا ہے اس خط میں, یعنی اپنے پاگل پن کو, میں کہوں گا کہ اپنی مینوپولیشن کو مزید تقویت یا ثابت کرنے کے لیے اس نے لکھا ہے کہ influence of many senior leaders of People's Party and MQM as their objective has always been to topple governments of countries like Pakistan. They are also part of this network. یعنی پورا ملک جو ہے وہ ارمغان قریشی کے خلاف سازش میں ملوث ہے, پورا ملک جو ہے وہ اس کے جو لوگ ہیں وہ جوئش لابی, اور 20 سال میرے والدہ کی شادی چلی اور وہ ان کو اغوا کیا گیا تھا, اغوا کے بعد شادی ہوئی اور پھر 20 سال بعد ان کی ڈیورس ہو گئی, کیونکہ جو انہوں نے اغوا کیا تھا تو ان کے والد جو تھا کامران قریشی یہ بھی اس لابی کا حصہ تھا موساد کا. تو جس طرح سے مینوپولیشن اس شخص نے کرنے کی کوشش کی ہے, ڈیفینیٹلی اس سے لگتا یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو پاگل ثابت کرنا چاہ رہا ہے, جو میڈیکلی اسٹیبلش نہیں ہو رہا. ایک رپورٹ بھی میڈیکل اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے جس میں اس کا میڈیکل ایگزامینیشن ہوا ہے, اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ 29 سالہ نوجوان کہیں سے بھی ہمیں پاگل نہیں لگتا ہے, یہ ایف آئی اے کے تھرو ہوا تھا, ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کے دوران ہوا تھا. اس پر بھی گفتگو کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ہم جو مدعیہ ہیں وجیہ عامر, ان کے وکیل یعنی مقتول مصطفیٰ عامر کا جو کیس اس وقت فائٹ کر رہے ہیں, ان سے گفتگو کریں گے. ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب, اور بے نقاب میں کچھ اہم ترین سوالات اور حقائق جن سے پردہ اٹھائیں گے مصطفیٰ عامر قتل کیس سے متعلق, اور جو مدعیہ ہیں وجیہ عامر ان کے وکیل بیرسٹر افتخار احمد شاہ صاحب پروگرام میں ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ سر آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. افتخار صاحب ذرا یہ فرمائیں, کیونکہ یہ تقریباً 13 کیسز ہیں, ان میں سے ایک جو کیس ہے 1225 والا جس کا ہم کہہ رہے تھے درخشاں کراچی میں, جس میں 365 302 اور اس کے علاوہ 780 201 یہ ایف آئی آرز, یہ شکیں لگی ہوئی ہیں, تو ان کی آپ پیروی یعنی فیملی کی طرف سے کر رہے ہیں, کیا پیش رفت ہے ان کیسز کی, پہلے تفصیلاً بتائیے. سر ان کیسز میں ایسا ہے کہ فائنل چلان آ چکا ہے عدالت کے سامنے, اور فرد جرم پہ کیس رکھا ہوا ہے. اچھا صحیح. اور اب اگر ہم یہ کہیں کہ جو پیس تھا جو فائنل چلان آنے کا, وہ کیونکہ اس کیس کو بہت زیادہ لائم لائٹ بھی ہوئی, ایکسپوجر بھی ہوا, تو اکارڈنگلی اگر کرمنل کیسز کے حوالے سے بات کریں تو اتنے ٹائم میں آیا یا ڈیلے ہوا اس میں کچھ؟ نہیں, وقت پہ آ گیا. وقت پہ آ گیا. صحیح. اچھا, اس میں جو مختلف خطوط لکھے گئے ہیں ارمغان کی طرف سے, جیسے ہم نے پہلے خط کا حوالہ دیا, ایک 21/7 کا خط ہے, پھر ایک 30/7 کا خط ہے 30 جولائی کا, پھر ریسنٹلی ایک خط جو آیا ہے 9 ستمبر کو آیا ہے. یہ خطوط سے کیا اسٹیبلش ہو رہا ہے, تھوڑا میں کرونالوجی سمجھائے گا کہ کب پہلا خط لکھا گیا, اس کے بعد کیا اپلیکیشن موو کی گئی, کیا سلسلہ رہا ہے, کس طرح سے اسٹارٹ؟ دیکھیے, پہلا ارمغان نے جو خط لکھا ہینڈ ریٹن جج صاحب کو جو دیا انہوں نے 31 جولائی کو. اچھا. اور اس خط میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی وکیل نہیں ہے, اور جو میرے ڈاکیومنٹس پہ سائن کیا ہے, جنہوں نے میرے وکالت نامے پہ جو سائن میرے ہوئے میں ہیں وہ جعلی ہوئے میں میرے وکالت نامے پہ سائن. اور اس کی اگلی تاریخ پہ 16/8 ان کی والدہ درخواست دیتی ہیں کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے مینٹلی, اور بچپن سے اس کو 3 بیماریاں ہیں, مینٹل النیسز وہ لکھتی ہے اس کے اندر. اچھا. تو اسی دوران ایک اور اینٹی ٹیررزم کورٹ کے اندر ان کا مقدمہ چل رہا تھا, وہاں پہ بھی ان کی والدہ نے درخواست دی. وہ درخواست جو ہے آن دا سیم ڈے جج صاحب نے رد کر دی, اور آپ نے جیسے ابھی بتایا آڈینس کو کہ وہ درخواست اس لیے رد ہوئی تھی کیونکہ اس میں کوئی میڈیکل پروف نہیں تھا کہ کیا بیماریاں ہیں, کون سے اسپتال میں علاج ہوا ہے, کس ڈاکٹر نے کیا ہے, کیا میڈیکل پرسکرپشن ہے. اور اس میں جو جیل اتھارٹیز نے رپورٹ دی تھی, جو آپ پہلے بتا چکے ہیں کہ وہ گھوم پھر رہا ہے, ٹی وی دیکھ رہا ہے, اخباریں پڑھ رہا ہے, خطوط لکھ رہا ہے, تو یہ بندہ کیسے مینٹلی ہو سکتا ہے, لہٰذا ان جج صاحب نے وہ درخواست ڈسمس کر دی. اچھا, وہ ATC میں ہوئی تھی وہ درخواست؟ وہ ATC نمبر 15 کورٹ نمبر ہے وہ. اچھا, اس درخواست میں جو اس نے پہلے دی تھی جولائی میں, اس میں یہ اس نے ڈائریکٹلی جج کو خود دیا, اور اس میں اس نے یہ بھی لکھا کہ میرا کوئی اٹارنی نہیں ہے. جی, یہ صحیح لکھا تھا اس نے؟ نہیں, یہ ایبسولوٹلی غلط بات ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ جو 2-4 وکالت نامے آ چکے ہیں وکیلوں کے ان کے بہاف پہ, اس پہ ارمغان کے ناٹ اونلی سگنیچرز ہیں بٹ فنگر پرنٹس بھی ہیں.
اچھا جو اچھا وہ جو ہوتا ہے جی تھم فکس کرتے ہیں وہ آئیڈینٹیفائی ڈپارٹمنٹ میں جا کے جو فائل کرتے ہوئے جو آئیڈینٹیفائی ڈپارٹمنٹ نہیں, وہ جیسے ایفیڈیوٹ پہ سائن ہوتے ہیں, وہ ربر اسٹیمپ کر کے اس کو کرتے ہیں. اور دوسری اس میں مزیدار بات یہ ہے کہ جب ملزم کسٹڈی میں ہوتا ہے پولیس کی تو جیل والے اسٹیمپ لگا کے سائن لگا کے دیتے ہیں کہ ہاں واقعی اس ملزم نے ہمارے سامنے سائن کیے ہیں. اچھا. اور سملرلی ایک اور دوسرا وکالت نامہ ہے اسی ارمغان کا, جس میں جج صاحب کے سامنے انہوں نے سائن کیے ہیں, جس میں جج نے لکھ کے دیا ہے کہ اس ملزم نے میرے سامنے دستخط کیے ہیں, میرے سامنے سائن کیے ہیں. تو اب آ کے وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا وکیل ہی نہیں ہے؟ اس کا پھر انٹینشن کیا ہو سکتا ہے یہ بات لکھنے کا کہ میرا کوئی اٹارنی نہیں ہے, میرا کوئی وکیل نہیں ہے؟ اور پھر اس نے اس کو ریپیٹ بھی کیا ہے, وہ دیکھیں تو اس خط میں پھر اس نے کیپٹل لیٹرز میں لکھا ہے کہ آئی ریپیٹ آئی ڈونٹ ہیو این اٹارنی اے لائر, اور یہ اس نے ڈائریکٹلی جج کو دیا خود؟ جی ڈائریکٹلی انہوں نے جج کو دیا. آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیوں کیا ہے اس نے, اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں کرونالوجی میں پہلے آپ کو تھوڑی سی دے دوں کہ ان کی والدہ نے جو ہمارے والے کیس میں درخواست دی, اس درخواست پہ جج صاحب نے نوٹس شائع کیا. اگلی ڈیٹ پہ جب نوٹس شائع ہوتے ہیں تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی. اس کی اگلی ڈیٹ پہ ایک یہ دوسری درخواست دیتا ہے ہینڈ ریٹن نوٹ, جس میں یہ موساد کی باتیں کرتا ہے اور کنسپریسی تھیوریز کی بڑی بڑی باتیں کرتا ہے. تو اس ڈیٹ پہ اس کا وکیل بھی موجود تھا. اچھا. اس کے وکیل نے ایک اور الگ سے درخواست بھی دی کورٹ کو. ٹھیک ہے, تو اگر اس کی پہلی درخواست کو ہم دیکھیں جس میں وہ کہتے ہیں میرا کوئی وکیل نہیں ہے, اور 3 تاریخ بعد اس کا وکیل آ کے کورٹ میں ایک درخواست دے رہا ہے, تو اس وقت ارمغان جج صاحب کو کیوں نہیں کہتا کہ میرا وکیل نہیں ہے, یہ اس کو ہٹاؤ یہاں سے؟ اور یہ وہی درخواست ہے اس کے اندر اس کی والدہ یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ اس کا میڈیکل ایگزامینیشن یا میڈیکل گراؤنڈز پہ اس کو کوئی ریلیف دیا جائے. کیا وہ دوسری درخواست ہے. وہ اس کے وکیل نے درخواست دی ہے کہ مجھے کچھ کاغذ پروسیکیوشن کی طرف سے چاہیے, وہ مجھے دیے جائیں. صحیح. جو والدہ والی درخواست ہے وہ تو بین بنیاد ہے نا, ان تمام خطوں کی مین بنیاد ہے. وہ لوگ یہ ارمغان یہ اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, اس کی والدہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے ان خطوط کے تھرو کہ جو میرا بیٹا ہے اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا, یعنی اس کے ذہنی صلاحیت صحیح نہیں ہے, وہ الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہے. جی اسی طریقے سے. لیکن اس سے پہلے پھر یہ ایک میڈیکل رپورٹ جس کو ابھی ہم دکھا رہے تھے, یہ رپورٹ پھر کیا یہ آپ کے کیس میں میڈیکل ایگزامینیشن ہوئی, ایف آئی اے کیس میں ہوئی, یہ کیوں ہوئی اور اس میں کیا سامنے آیا؟ دیکھیں یہ ایف آئی اے کے پاس جب ریمانڈ تھا ارمغان کا تو انہوں نے چیک اپ کروایا ان کا سول ہاسپٹل میں, جنا ہاسپٹل میں, اور وہاں کے جو ڈاکٹر چنی لال صاحب ہیں, وہ سائیکیاٹرک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے آئی بلیو, انہوں نے لکھ کے دے دیا کہ بھائی دیر از نتھنگ رانگ ود ہم مینٹلی, یہ بالکل ٹھیک ہے. صحیح, انہوں نے بالکل اوکے جی انہوں نے اوکے کر دیا. اچھا, اس کے باوجود یہ درخواست آئی تھی والدہ؟ جی اس کے بعد آئی تھی, یعنی یہ ایگزامینیشن ہو چکا تھا, اس کے بعد یہ درخواست ہے کہ میڈیکل ورک. پھر اس کو جج صاحب نے 16/8 کو غالباً وہ فیصلہ دیا کہ یہ ٹی وی دیکھ رہا ہے اور واچنگ ٹائم اور یہ وہ گھوم پھر رہا ہے, تو میڈیکل گراؤنڈز پہ کوئی اسٹیپ نہیں لگتا کہ یہ پاگل ہے یا کہیں سے بھی اس کا. اچھا, یہ خطوط اس سے پہلے لکھ دیا تھا اس نے, یہ والا جو پاگل جس میں جوئش لابی اور سارا ذکر تھا, یہ بعد میں ہے, یہ بعد میں لکھا, یہ بعد میں ہے. کیونکہ دیکھیں کہ ہوا کیا ہے, 2 کورٹوں میں ایک ہی درخواست جاتی ہے. ایک جج صاحب رد کر دیتے ہیں آن دا گراؤنڈ جو آپ نے بتایا, دوسرے جج صاحب نوٹس ایشو کرتے ہیں. تو اب کیا اب گراؤنڈ بنایا جائے؟ سیم درخواست آلریڈی ڈسمس ہو چکی ہے کہ میڈیکل ثبوت آپ نے نہیں لگایا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ملزم کی طرف سے ایک ہینڈ ریٹن نوٹ آ جاتا ہے جس میں یہ اسٹیبلش کیا جاتا ہے یا یہ دکھایا جاتا ہے, اسٹیبلش تو نہیں, دکھایا جاتا ہے کہ مطلب میں ٹھیک نہیں ہوں جس طریقے کے وہ باتیں کر رہے ہیں. تو یہ جو دوسرا خط لکھنے کی جو وجہ ہے وہ سمپلی یہی ہے کہ گمراہ کرنا, گراؤنڈ بنانا کہ میں پاگل ہوں. اچھا, اور دوسرا خط جو لکھا, اچھا اس خط میں جو انٹرسٹنگ ٹرن آف ایونٹس ہے کہ وہ جو اس کے والد کامران قریشی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ نظر آتا تھا چیختا ہوا میڈیا پہ ادھر ادھر شور مچاتا ہوا, اور اپنی وہ میڈیا پریزنس اس نے کافی شو کی تھی. شروع میں سٹارٹ جب ہوا تھا, جب وہ جج کے کمرے کے باہر اس نے جج کے کمرے میں گھسنے کی کوشش کی اور لڑا اور یہ وہ پولیس والا, تو اس کے بارے میں اس نے لکھا ہے. پھر اس میں 2-3 نام اور ہیں, آصف قریشی اور 1-2 اور نام ہیں, اپنے ابا کے والد کا بھی, بھائی کا بھی نام لکھا ہے, بھتیجے کا بھی شاید نام لکھا ہے. اور اس نے کہا کہ یہ سب بھی جوئش لابی سے, ان پہ بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے, یہی لکھا ہے نا اس نے خط میں. تو یہ کیا ہوا ہے, یہ کس طرح ٹرن آف ایونٹس ہوا ہے, یہ بھی کوئی سازش ہے, کیا ہے یہ؟ سر یہ کنسپریسی تھیوریز ہیں اس کے دماغ میں, اور جیسے کہ میں نے کہا وہ یہی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں, گراؤنڈ بنانا چاہتے ہیں کہ بھائی میں پاگل ہوں, مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. اگر آپ مجھے بتائیں 2019 سے یہ مقدموں میں جا رہا ہے, 2019 سے آج تک تقریباً 13 کیس ہیں ٹوٹل, تو یہ پہلے کسی کیس میں کیوں نہیں اس طریقے کی درخواست آئی کہ میرا بیٹا پاگل ہے یا میں پاگل ہوں؟ وائی ناؤ؟
کیوں؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ انٹرم چلانا ہے پھر فائنل چلانا ہے, اپنے خلاف ثبوت دیکھا تو پھر انہوں نے سوچا کہ اب کس طریقے سے اس سے بچا جائے. اچھا یہ آپ مطلب کہہ رہے ہیں کہ جو کرونالوجی ہے اس کی, اس کی ٹائم لائن یہ ہے کہ جب چلان آ گیا, ثبوت آ گئے, تو اس کے بعد انہوں نے پاگل پنے کا ڈرامہ شروع کیا. اس سے پہلے یہ کیس مطلب شروع میں تو وکیل بھی نہیں کر رہے تھے نا یہ لوگ, کہ بہت شروع کی بات بتا رہا ہوں. اس کو گرفتار ہوئے آئی تھنک 8 مہینے ہو گئے. 8 مہینے ہو گیا. تو 8 مہینے کے بعد آپ نے کیسے آپ کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے یا مینٹلی فٹ نہیں ہے؟ کیوں؟ ثبوت دیکھا نا آپ نے. اب 13 کیسوں سے نکلنے کے لیے یہ ایک ہی پرچی ہے, یہ کروا رہی ہے. صحیح. اور پھر اس میں وزیر عامر صاحب کا بھی حوالہ دیا. جی. تو یہ مطلب ایک طرح سے اس نے اپنے والد کو, وزیر سب کو ایک ہی اس میں رکھ دیا, سب کو ایک فریم میں رکھ دیا, سب کو ایک باسکٹ میں ڈال دیا اس میں. اچھا. اور اپنے نانا کا ذکر کیا, جی, نانا اور ماموں کا, کہ میرے ماموں نانا. پھر اپنی والدہ کا ذکر کیا کہ والدہ کڈنیپ ہوئی تھی 20 سال پہلے. جی جناب. کڈنیپنگ کے بعد شادی ہوئی تھی جناب, اور پھر اس کے بعد 20 سال بعد ڈیورس ہو گئی. یہ مائنڈ گیم ہو رہا ہے کیا مطلب؟ اور اس کی لیگل سگنیفیکنس کیا ہے اس خط کی؟ میں اگر آپ سے پوچھوں لیگلی اس کی کیا اس کی ویلیو ہے؟ خط کا دیکھیں نا, نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. مطلب ایسے کوئی ملزم اگر ہاتھ سے لکھ کے مطلب ٹو دا آنریبل کورٹ اور ڈیٹ لکھ کے پھر اپنا اس پہ لیکن اسٹیمپ بھی ہوا ہے, یہ سرٹیفائڈ کاپی ہے اس وجہ سے, اس وجہ سے اسٹیمپ ہوا ہے. نہیں تو اس نے خط جو اس کی کوئی لیگل اس کی ویلیو کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں ملزم کا حق ہے جو چاہے عدالت میں دے. اچھا. Now he has chosen to do this, اس کی مرضی ہے, پر جس طریقے سے یہ لے کے جانا چاہتے ہیں ویسے ہوگا نہیں. مطلب جج کو اس کو ایک لیگل ایک ڈاکیومنٹ کے طور پہ جج ول ایویلویٹ دس, مطلب اٹ ہیز سم ویلیو in front of the judge in the court room, مطلب court of law. جج صاحب اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں وہ میں نہیں کہہ سکتا, بٹ ہاں یہ درخواست ضرور وہ استعمال کریں گے اپنے بینیفٹ میں کہ دیکھیں اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. تو ہمارے رسپانسز جو ہیں, جو ہمارے ریبٹلز ہیں اس درخواست کے, وہ تو میں تقریباً میں آپ کو بتا ہی چکا ہوں کہ 2019 سے کیسز پینڈنگ ہیں, آلریڈی ڈسمس ہو چکی ہے. یہ صرف ایک فریولس درخواست ہے, کورٹ کا ٹائم ضائع کرنا ہے. اچھا اب اس کے بعد ہو کیا سکتا ہے؟ یعنی جو اگر یہ مینوپولیٹ کر رہے ہیں تو مینوپولیٹ صرف خط سے تو نہیں ہوگا, اس کے لیے میڈیکل بورڈ اسٹیبلش کرنا ہوگا نا, یہی ہوگا نا جو انہوں نے اپلیکیشن بھی دی تھی پہلے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد ایک اور اپلیکیشن موو ہو سکتی ہے ٹو کانسٹیٹیوٹ اے میڈیکل بورڈ ٹو ایگزامن ہم مینٹلی؟ یہ ہو سکتی ہے, کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں یہ جو درخواست ان کی والدہ نے دی ہے کہ اس کو میڈیکلی انفٹ قرار دیا جائے, تو اس کے 3 سٹیجز ہیں. نمبر 1 تو پہلے کورٹ نے اسیس کرنا ہوتا ہے کہ کورٹ کو کیا لگتا ہے کہ بھائی توازن ٹھیک ہے, انڈرسٹینڈ ٹرائل کر سکتا ہے یہ ملزم یا نہیں. اگر کورٹ کو لگتا ہے اسی وقت کہ یہ ٹھیک ہے تو کورٹ درخواست رد کرتی ہے, پر اگر کورٹ کو لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے تو پھر وہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ کرے گی. پھر میڈیکل بورڈ بیٹھے گی, اس کو ایگزامن کرے گی, اس کے بعد میڈیکل بورڈ اپنی رپورٹ دے گی. اگر میڈیکل رپورٹ میں آ جاتا ہے بورڈ میں ویسی جنرلی آپ کو بتا رہا ہوں, میڈیکل بورڈ مطلب کہ 3 سٹیجز ہیں آپ سمجھا. جی, تو میڈیکل بورڈ آ جاتا ہے, اس میں ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ ملزمان جو ہے ٹھیک نہیں ہے یا ٹھیک ہے. آئیدر وے اس پہ ایک مقدمہ باقاعدہ چلتا ہے, گواہ پیش ہوتے ہیں, کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے. اسٹیٹ کاؤنسل کو, اکیوز کے کاؤنسل کو, ہمیں موقع ملا جائے گا کہ ہم گواہوں کو کراس ایگزامن کریں اس پوائنٹ پہ, اور اس کے بعد پھر جج صاحب فیصلہ سناتے ہیں کہ کیا یہ پرٹیکولر ملزم مینٹلی ٹرائل کو سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے. اچھا دیکھیں ان کی پلی میں تھوڑا فرق ہے. انہوں نے یہ پلی نہیں لی کہ جب واقعہ ہوا تھا ہم پاگل تھے یا ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے, پلی آف انسینٹی جس کو کہا جاتا ہے. یہ پلی نہیں لی انہوں نے یہ پلی لی ہے کہ ابھی جو مقدمہ ہو رہا ہے ہمارے خلاف یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. صحیح, لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا اس کیس میں؟ کیونکہ جب وہ کر رہا تھا اس وقت تو پاگل نہیں تھا, لیکن اب پاگل ہو گیا ہے. اس کو بیماریاں جو انہوں نے اپلیکیشن میں 3-4 موٹی موٹی بیماریوں کے نام لکھے ہوئے ہیں, اسکیزوفرینیا, بائی پولر ڈس آرڈر, پرسنالٹی ڈس آرڈر, یہ جو دو اس میں جو بیماریاں ہیں وہ تو ہمارے قانون میں ناقابل قبول ہیں. It is most respectfully submitted on behalf of above named mother of accused before this honorable court that this honorable court may be pleased to allow this application and pass an order to consisting the medical board of a specialist of disease known as schizophrenia, bipolar disorder. And bipolar disorder تو میرے خیال ہے ہر کامن ایک مطلب بائیپولر ڈس آرڈر سے مینٹلی فٹ نہیں کر سکتے آپ. کنسلٹنٹ سائیکیٹرسٹ اسپیشل ڈاکٹرز آف مینٹل ڈیزیز ٹو اسیس دی مینٹل ہیلتھ آف دی انڈیویجول ان کوسچن. دس بورڈ ول لائکلی بی ٹاسکڈ ود آبزرونگ دیٹ دی اکیوزڈ آلسو سفرنگ پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر. یہ بھی نہیں ہے اس کیٹیگری میں, یہ بھی اس کیٹیگری میں have anger issues and not trusting anybody in and unable to understand the above criminal trial. اچھا, all the relevant documents including educational others were taken by the AVCC and therefore it is required. Ajay, he is unable to understand the above criminal trial.
یہ گراؤنڈ ہے بیسکلی کہ ابھی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے اس وقت. تو اس سے کو کیا ریلیف مل سکتا ہے؟ جو کیس ہے جو اس کے میرٹس ہیں، یعنی جو جس وقت وہ یہ سب کر رہا تھا اس وقت تو اس کے ذہن کام کر رہا تھا نا، اس کا مطلب ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرمنل ٹرائل نہیں سمجھ پا رہا. نہیں، آپ درخواست کو دوبارہ دیکھیں گے تو وہ کہہ رہی ہے کہ بچپن سے ہی از سفرنگ فرام دیز ڈیزیزز. تو اگر وہ بچپن سے سفر کر رہا تھا تو پھر آپ یہ پلی کیوں نہیں لے رہے کہ جب واقعہ ہوا تب بھی یہ پاگل تھا؟ یہ بھی امپورٹنٹ ہے نا. دیکھیں ٹویسٹ کیا جا رہا ہے صرف چائلڈہڈ آفٹر دا ڈیورس اینڈ سیپریشن آف ہز پیرنٹس. یہ اس کا حوالہ دیا گیا کہ اس کے بعد سے جو یہ سفر کر رہا تھا. تو جب بچپن سے ہو رہا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی تھا، تو آپ نے یہ کیوں نہیں پلی لی؟ اچھا، اب یعنی اس کی بنیاد پہ اگر انہیں ریلیف ملا بھی تو وہ اس حد تک کہ آپ ایک تو اس کے سٹیجز ہیں آپ کہہ رہے ہیں، جس کے بعد پورا آپ لوگ بھی آئیں گے، اس میں آپ کی بھی پوائنٹس آئیں گے، اس کے بعد جا کے کچھ ہوگا، اور ہوا بھی تو کیا میکسیمم ریلیف ہو سکتا ہے اگر اس میں؟ دیکھیں ایسے کیس میں اس کیس کی بات نہیں کر رہا، پر ایسے کیس میں اگر ڈیورنگ ٹرائل جج صاحب فائنڈنگ دیتے ہیں کہ بھائی اس ملزم کو سمجھ میں نہیں آ رہا، تو قانون میں پرووائڈڈ ہے کہ آئیدر اس کو کسی مینٹل انسٹیٹیوشن میں جمع کیا جائے، اس کا علاج کروایا جائے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوتا. 6 مہینے کی رپورٹیں دوبارہ آتی ہیں، اس کے بعد ڈٹرمن ہوتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہو گیا. اگر ٹھیک ہو گیا تو پھر دوبارہ مقدمہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. دوسری سینیریو یہ ہوتی ہے کہ ملزمان کو بیل دی جاتی ہے کسی کی کسٹڈی میں، والدہ کی کسٹڈی میں یا کسی گارڈین کی کسٹڈی میں، کہ آپ ان کا خیال رکھیں گے. ان دا مین وائل جب طبیعت ٹھیک ہو گئی دوبارہ آ جاتے ہیں. پر کافی مینٹل ایلنسز ایسی ہوتی ہیں جو لائف ٹائم ہوتی ہیں. صحیح. اچھا، اور جو جس طرح سے اس نے شاطر طریقے سے اربوں روپے کی ڈیلنگز کی ہیں، اور جو اس کے ایف آئی اے کے کیسز ہیں، منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، ایسا شخص جس کو یہ ساری بیماریاں، بائیپولر ڈس آرڈر، پیرانوئڈ پرسنالٹی ڈس آرڈر اور یہ سب جو انہوں نے لکھا ہے، تو وہ اتنا شاطر کہ اس نے ایک گھر میں بیٹھ کے ایک قلعہ بنایا ہوا تھا، اس میں گارڈز تھے، اس میں بڑی بڑی گاڑیاں تھیں، اس میں جو بھی کسٹمز کے کیسز الگ ہیں، پھر اسمگلنگ ڈرگز الگ ہے، بٹ کوائن الگ ہے، عیاشیاں الگ پارٹ. تو وہ کیسے سب کچھ یہ ثابت ہوگا؟ یہی تو ہمارے نقطے ہیں جو آپ بتا رہے ہیں. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. لیکن اب یہاں سے یہ ہے کہ جو میڈیکل ایگزامینیشن اگر لائکلی ہو تو آپ کے فیور میں ہی مطلب ہوگا. آپ کو مطلب اگر میڈیکلی اگر کوئی بورڈ بیٹھتا ہے، ڈاکٹرز بیٹھتے ہیں، تو دے کین رول آؤٹ کہ اس کو کوئی بیماری نہیں ہے. دیکھیں ہمارا پہلا تو سٹانس یہی ہے کہ یہ درخواست فریولس ہے. صحیح. میڈیکل بورڈ کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اس کے ریزنز ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ پہلے یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے. جج صاحب نے پرانے ڈسمس کر چکی ہے. ڈاکٹر چرونی لال کی رپورٹ ہے، 2019 سے کیسز ہیں. اتنا شاطر آدمی، بٹ کوائن، کال سینٹر وغیرہ وغیرہ. سمجھنے کے لیے کوئی عام آدمی تو نہیں، مطلب آپ اس کو سمجھنا، اس کو ٹریڈ کرنا، پھر اس کے ذریعے اتنی پیسے کما کے اور پھر اس کو پاکستان سے باہر سائبر کرنا اور یہاں گاڑیاں خریدنا، یہ کوئی نارمل آدمی تو نہیں. نارمل آدمی نہیں. آپ خط پڑھیں نا کتنے کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ پاگل ہے؟ وہ کتنی اچھی انگلش لکھ رہا ہے، سارے پوائنٹس اپنے ایکسپلین کر پا رہا ہے جو وہ کرنا چاہتا ہے. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے؟ آپ ساجد ظافر والا کیس دیکھیں، ابھی سپریم کورٹ نے اس کو ڈیتھ پینلٹی کو اپہولڈ کیا اور یہ کہا کہ بالکل ٹھیک ہے. وہ تو زیر علاج تھا، وہ تو انڈر میڈیکل مینٹل ہیلپ میں، مطلب ایک پراپر انسٹیٹیوشن میں کافی دفعہ وہ رہا. یہاں پہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. صحیح. اچھا، اب ان کی کیونکہ والدہ کی طرف سے آپ ہیں یہاں پہ، تو یہ بتائیں کہ جو فیملی ہے، جو والدہ ہیں وجیہ میں، ان کی اس وقت کیونکہ ظاہر ہے ان کے لیے تو ایک ایک دن جو ہے وہ بھاری ہے. وہ جو انصاف کے تقاضے پورے ہونے کا انتظار کر رہی ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ جلد سے جلد انصاف، اور شاید ہم سب کی بھی دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے، صبر دے، اور وہ جلد از جلد منطقی نام پہ پہنچے. تو ان کی طرف سے ان کا موقف کیا ہے لیگل کے علاوہ؟ ویسے کیا فیل کر رہی ہیں؟ از شی سیٹسفائڈ ود دا ہول پروسیس رائٹ ناؤ؟ دیکھیں سیٹسفائڈ ود دا ہول پروسیس وہ کبھی نہیں ہو. کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کا تو بہت بڑا لاس ہوا ہے نا، کوئی لفظوں میں تو ایکسپلین ہی نہیں کر سکتا. نہیں وہ تو نہیں، لیکن اس لاس کو تو کوئی نہیں کور کر سکتا. لیکن جو پروسیس جس طرح چل رہا ہے تو اس پہ ان کو آبجیکشنز ہیں کچھ کہ یہ سلو ہے، اس میں بائسنس ہے، یا اسی بائسنس کے حوالے سے تو ابھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، پر سلو کے حوالے سے ضرور ہے کہ پروسیس سلو ہے. تو ہمارا یہی ہوتا ہے ان کو سمجھانا کہ دیکھیں یہ کورٹوں میں اس طریقے سے ہوتا ہے. ہمارے اینڈ سے ہمیں انشور کرنا ہے کہ کمپلیننٹ کے اینڈ سے کوئی بھی رکاوٹ، کوئی بھی ڈیلے نہ ہو. ٹھیک ہے. اچھا، اور جو دیگر کیسز ہیں، کیونکہ اس میں جو اسٹیٹ پروسیکیوٹر، جو پروسیکیوٹر جنرل سندھ ہیں، ان کا کردار کیا ہے؟ یہ 13 جو ایف آئی آر جس کا ذکر کیا ہے، وہ اس کو اوور لک کر رہے ہیں، کیا ان کا رول کیا ہے اس میں؟ تمام 13 ایف آئی آروں میں اسپیشل پروسیکیوٹرز ہیں
جو ان کیسز کو دیکھ. آپ کے کیس میں بھی ہیں جی, اور وہ پروزیکیوشن اسٹیٹ کی طرف سے صحیح ہو رہی ہے یا اس میں کچھ ویکنس تو نہیں ہے؟ ہمیں کوئی کمپلین نہیں ہے ابھی ان کے, اس میں کوئی کمپلین یعنی پولیس کی طرف سے انویسٹیگیشن اور جو اسٹیٹ کی طرف سے پروزیکیوشن, ان دونوں سے آپ لوگ مطمئن ہیں کہ وہ صحیح سیٹ میں جا رہی ہے اس وقت؟ صحیح, ٹھیک ہے. لیکن اب جو بلینز آف روپیز جو سائفن آف ہونے کے الزامات ہیں, جو منی لانڈرنگ ہے, ان کیسز کی پیش رفت کچھ اگر ایسی اوور لو کہ آپ دیکھ تو نہیں رہے, لیکن ویسے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی بڑے سبسٹینشیل ایویڈنس ہیں جو لیگلی پرمیسیبل ان دی کورٹ آف لا دیکھیں جو جمع ہو چکے ہیں؟ میں نے کیونکہ وہ کیس دیکھے نہیں ہے میں کہہ نہیں سکتا, پر کیونکہ کورٹ میں فائنل چلانز آ چکے ہیں, کچھ چلانز آ چکے ہیں, تو آئی ایم شیور ایف آئی اے وغیرہ فرولس کیس تو کرتے نہیں ہیں, تو وہ سوچ سمجھ کے انہوں نے ایویڈنس کے ساتھ اپنی لیگل ٹیم کو بٹھاتے ہوئے لیگل اوپینین لیتے ہوئے وہ چلانز دیے ہوں گے. اور اس کیس میں جو اس نے اس خط میں کہا ہے کہ میرے والد پہ بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے, تو کیا اس پہ کوئی ایکشن ہوگا؟ نہیں, اس پہ نہیں ہوگا. نہیں, کوئی ایکشن نہیں ہوگا اس میں کہ اس نے اپنے والد, چچا وغیرہ جو ان کا نام لیا کہ ان پہ بھی ایف آئی آر ہونی چاہیے؟ نہیں, ایسے نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ اس کی جائیداد پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے یا دولت پہ قبضہ کرنا چاہ رہے تھے, اور پھر اس کے گھر پہ جو ریڈ ہوئی تھی وہ اس کا سازش کا حصہ تھی. جی, یہ پورا ہوتا ہے, ان پہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. تو اس پہ نہیں, اس پہ ایسا کچھ بھی نہیں. لیکن یہ نیریٹو جو ہے کہ مجھ پر حملہ ہوا اور میرا گھر تھا اور میرے ایسٹس تھے اور اس پہ آئے اور لوگ آ کے چھاپا, وہ مجھے مارنے کی سازش تھی اور میرے جائیداد پہ قبضہ کرنے کی سازش تھی اور میں ایسٹ ہوں. اور اس کے باپ نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اس نے جو کمایا ہے اس کا دماغ تھا, اس نے کمایا, وہ اگر وہ ہوتا تو پتہ نہیں کسی دوسرے ملک میں تو وہ پتہ نہیں کیا ہوتا, یہ ہوتا مائکروسافٹ کا سی ای او ہوتا. یعنی تاثر تو یہی دیا نا کہ وہ بہت ٹیلنٹڈ بندہ ہے. بالکل. اور دیکھیں آپ خط پڑھیں نا, اس میں کہتا ہے میرے گھر پہ انلیگل ریڈ کیا, تو ریڈ کی تک تو خود مان رہا ہے نا. ایگزیکٹلی, ہاں, تو ایڈمیشن آف گلٹ تو ہے نا اس میں. صحیح. بہت شکریہ سر, آپ نے پروگرام میں جوائن کیا اور اپنا موقف دیا. افتخار شاہ صاحب, آپ نے گفتگو کری اور اس پہ اپنا موقف دیا. ایک بریک لیتے ہیں, سمرائز کرنے آئیں گے. آفٹر دس بریک ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں بے نقاب مصطفیٰ احمد کیس پہ. آپ نے تفصیلات جانی ان کے وکیل سے, جو مدعیاں ہیں ان کے وکیل سے, کہ آخر کیا ڈیولپمنٹس ہیں, کیا مینوپولیشن کی جا رہی ہے فرام ارمغان قریشی. تفصیلات آپ نے جانی. فیڈ بیک دے سکتے ہیں فیس بک, ای میل اور ایکس پر. دیکھتے رہیے گا. اب تک اپنا بلاک کریں. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.